اسٹیج پر رونق افروز علماء ذویل احترام، حفاظ کرام، قراء اعظام، محترم حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حاضرین اور حاضرات، آئیے کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل سب سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں درود شریف پڑھا ہوں، خواتین پست آواز کے اندر اس کو ضرور پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ محترم خواتین اسلام، الحمدللہ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں یہاں پر جمع ہو کر کچھ دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دنیا کے اندر بہترین گروہ وہ ہے جو دین سیکھے اور دین سکھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن کی تعلیمات سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کے حوالے سے مختلف مقامات پر مختلف فضیلتیں ہم تک پہنچائی گئیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل آج کے اس اجتماع کے اندر میں آپ کے سامنے قرآن مقدس کے چند واقعات اور قرآن مقدس میں بیان کردہ خواتین کے کردار کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان چند باتوں کو غور سے سننے کی کوشش کریں۔ اسی زمانے کے اندر حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت کے بڑے برگزیدہ بندے تھے، اور ان کی بیوی حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے حوالے سے قرآن مقدس نے ایک قصہ بیان کیا ہے جو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ پیڑ کے نیچے آرام فرماتی، اور آپ دیکھتی ہیں کہ ایک گھونسلے کے اندر کچھ چڑیا کے بچے ہیں۔ چڑیا اڑ کر کے جاتی ہے، اپنی چونچ کے اندر کچھ دانے لے کر کے آتی ہے، اور خود اپنی چونچ سے جو ہے وہ اپنے بچے جو چڑیا کے بچے تھے ان کی چونچوں کے اندر وہ دانے ڈالتی ہے۔ جب یہ منظر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسل کے لیے کس قدر محنت کر رہی ہے اور کوشش کرتی ہے، تو چونکہ عمر زیادہ تھی ان کی، ابھی اولاد نہیں تھی، تو اس لیے انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ نذر مانی جس کا قرآن اعلان کرتا ہے، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ اے اللہ، آج اس منظر کو دیکھ کر میرے دل میں بھی ایک خواہش اجاگر ہوئی ہے، کاش کہ میری یہاں بھی اولاد ہوتی، میرے یہاں بھی اگر کوئی آزاد بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اے اللہ، میں منت مانتی ہوں، میں نذر مانتی ہوں کہ ایسی صورت کے اندر اگر تو مجھے آزاد یعنی مجھے مرد بچہ دیتا ہے تو اس صورت میں اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔
اگر تو مجھے کوئی اولاد دیتا ہے تو میں اس اولاد کو تیرے اس گھر بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی. یہ نذر مان لیتی ہیں. فتقبل منی، یا اللہ تو میری طرف سے اس نذر کو قبول فرما، اس منت کو قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے اور تو جاننے والا ہے. یہ آپ کے سامنے میں نے ایک آیت پڑھی جس کے اندر منت کا تذکرہ آیا ہے. محترم خواتین، آج ہمارے یہاں بھی منتوں کے تعلقات سے بہت سی ایسی باتیں جو آپ کی اصلاح کے خاطر پیش کی جا سکتی ہیں. ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا اور بلکہ خود آپ نے کبھی کبھی آپ کے اندر بھی یہ معاملات پیدا ہوئے ہوں گے کہ جب کبھی منت کی بات آتی ہے تو ہم ایسی منتیں مان لیتے ہیں کہ جس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ شرعی طور سے کبھی کبھی اس کو پورا کرنا بھی گناہ کے درجے کے اندر ہو جاتا ہے. تو اس لیے گزارش ہے کہ سب سے پہلے جب آپ کوئی منت مانیں کسی عالم دین سے یا کسی عالمہ سے، اس منت کے بارے میں مسئلہ پوچھوا لیں کہ اس منت کے حوالے سے شریعت مجھے کیا حکم دیتی ہے. تو انہوں نے منت مانی. فلما وضعتها، جب انہوں نے منت مانی اللہ رب العزت نے ان کو اولاد عطا فرمائی. لیکن وہ اولاد جو تھی وہ نرینہ نہیں تھی بلکہ لڑکی عطا فرمائی. اب نظر یہ تھی کہ میں بیت المقدس کے لیے وقف کروں گی، اور حالت یہ ہے کہ بچی پیدا ہوئی گئے. اگر بچی پیدا ہوئی گئے، بیت المقدس کے اندر رہنے والے سب مرد گئے، 300 حجرے بنے ہوئے گئے اور ہر ایک کے اندر خدمت گزار جو گئے وہ مرد گئے. تو ایسی جگہ پر بچی کو وہ کیسے خدمت کے لیے رکھیں گی؟ یہ فکر ہو گئی. ایک طرف نظر مانی گئے، ایک طرف بچی پیدا ہوئی گئے. تو انہوں نے یہ جملہ کہا، ربی انی وضعتها انثى، اے اللہ یہ کیا ہو گیا، میں نے تو ایک بچی کو جنم دے دیا ہے. اے اللہ یہ کیا ہو گیا، میرے یہاں تو جو گئے وہ بچی کی ولادت ہو چکی ہے. میں کس طریقے سے اپنی منت کو پوری کروں گی، میں کس طریقے سے اپنی نظروں کو پوری کروں گی؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جس بچی کو عمران کی بیوی نے جنم دیا تھا، جس بچی کو حضرت حنہ نے جنم دیا تھا، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ جانتا ہے کہ اس نے کس بچی کو جنم دیا ہے. اللہ جانتا ہے کہ اس نے کس بچے والی کس مرتبے والی بچی کو جو گئے وہ حضرت حنہ نے جنم دیا گئے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، وہ بچی تو ایسی ہے کہ اس کے مقابلے میں کچھ مرد بھی ویسے نہیں گئے، وہ بچی ایسی گئے. اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا گئے کہ اسی موقع پر حضرت حنہ نے یہ جملے بھی ارشاد فرمائے، انی سمیتها مریم، اے اللہ میں اس بچی کا نام مریم رکھتی ہوں. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے اللہ میں اس بچی کے حوالے سے اور اس کی جتنی ذریت آنے والی ہے، اس کی جتنی نسلیں آنے والی ہیں، ان نسلوں کے بارے میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، یہ دعا دیتی ہیں. اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اس بچی کو اللہ رب العزت نے بہت ہی بہتر انداز میں قبول فرما دیا. یہ بچی وہ ہے جس کو اللہ نے قبول فرما دیا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس بچی کی عمدہ پرورش بھی خود اللہ رب العزت نے فرمائی. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اب ہوا یہ کہ نظر مانی تھی. اب حضرت زکریا علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبی، یہ وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے جو ہیں وہ خالو لگتے تھے. اور ادھر حضرت حنہ نے جو نظر مانی تھی، اس نظر کو پورا کرنے کے لیے جب حضرت مریم کی کچھ عمر ہو جاتی گئے تو وہ جو گئے بیت المقدس کے قریب اپنی اس بیٹی کو لے کر کے جاتی گئے، اور جا کر کے وہاں پر جو علماء کا گروہ بیٹھا ہوا ہوتا گئے ان کے پاس جا کر کے اپنی نظر سناتی گئے. تو اب چونکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا خاندان جو تھا وہ انبیاء کا خاندان مانا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا معزز خاندان مانا جاتا ہے. 27 علماء کرام وہاں پر موجود تھے. ان کے سامنے جب یہ بات رکھی جاتی
کرتی ہے تو ہر کوئی اس بچی کی کفالت کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اس بچی کی کفالت کروں۔ اب حالت یہ ہے جب ہر کوئی چاہتا ہے، حضرت زکریہ علیہ السلام اپنی بات رکھتے ہیں کہ یہ بچی جو ہے وہ میری بانجی لگتی ہے، اس لیے اس کی کفالت میں کروں گا، لیکن علماء دین اس بات کا انکار کر دیتے ہیں کہ آپ ہم سے ایسے اس بچی کو نہیں لے سکتے۔ تو اس وقت جو ہے وہ قرآن نازل کی جاتی ہے۔ اب اللہ کی منشا کی یہی تھی وَقَفَّلَغَا زکریہ کہ اس قرآن نازل کے اندر چٹھی کے اندر جو نام نکلتا ہے وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اس بچی کو اپنی کفالت کے اندر لے جاتے گئے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ رمضان کا موقع ہوتا گئے، افطاری کا ماحول ہوتا گئے، اس وقت کے اندر حضرت زکریہ علیہ السلام اس بچی کی جب کفالت کر رہے ہوتے گئے تو افطاری کا ساز و سامان پہنچاتے گئے۔ جب باہر نکلتے ہیں تو باہر سے تالا لگا کر کے جاتے گئے تاکہ اس بچی کی عصمت کی حفاظت ہو سکے۔ اب روزانہ یہی معاملہ افطاری کے وقت آتے تھے۔ اب اتفاق ایک مرتبہ یہ ہوا کہ کسی کام کی وجہ سے وہ دیر سے آئے۔ اب ان کو فکر تھی کہ وہاں پر میری بچی جو ہے جس کی میں کفالت کر رہا ہوں، جس کی میں کفالت کر رہا ہوں، اب اس کے پاس کوئی ساز و سامان پہنچا نہیں گئے۔ اسی بھاگ دور کے اندر وہ جلدی سے کچھ ساز و سامان لیتے گئے، لیٹ اپنے گھر پہنچتے گئے۔ جب دروازہ کھولتے گئے کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب کے اندر داخل ہوئے وجد عندها رزقا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس بچی کے پاس تو پہلے ہی سے رزق موجود ہے۔ اس بچی کے پاس رزق پہنچا ہوا گئے، اور وہ رزق بھی کیسا گئے؟ بے موسم پھل گئے۔ پہلے تو دروازہ بند، کوئی اندر آنے والا اندر آیا نہیں گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ حالت یہ گئے کہ پھل جو گئے وہ بھی بے موسم گئے کہ گرمی کا موسم تو ٹھنڈی کے پھل، ٹھنڈی کا موسم تو گرمی کے پھل۔ اب ایسی حالت گئے تو اب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا، قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم تمہارے پاس یہ رزق آیا کہاں سے، یہ پھل آئے کہاں سے؟ قالت ہوا من عند اللہ، جواب دیا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آئے گئے۔ آپ نے دروازہ بند کیا تھا، لیکن اللہ رب العزت مجھے اتنا پسند فرماتا گئے، اور مجھے میری کچھ عبادتیں اس کو اتنی پسند آ گئی گئے کہ آج اللہ نے میرے لیے آسمان سے رزق نازل فرمایا گئے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرما دیتا ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام یہ بات سنتے گئے تو چونکہ 120 سال کی عمر گئے، بیوی کی عمر 100 سال کی گئے، کوئی اولاد نہیں گئے، تو اب وہ سوچتے گئے کہ ادھر مریم کی حالت یہ کوئی سبب نہیں تھا، تب اللہ رب العزت نے اسے بے موسم پھل عطا فرمائے گئے، تو میرے یہاں بھی تو جو گئے وہ اجرا چمن گئے، میرے یہاں بھی حالت یہ گئے کہ میری اولاد نہیں ہے، میری اور میری بیوی کی عمر یہ گئے کہ ہمارے یہاں اولاد نہیں ہو سکتی گئے، تو فوراً اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کر دیتے ہیں، ہنالک دعا زکریا ربہ۔ اب حضرت زکریا اپنے رب سے دعا کرنے لگے۔ کیا دعا کرنے لگے؟ قال، کہنے لگے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو نے مریم کے لیے بغیر اسباب کی یہاں پر اہتمام فرمایا گئے، تو اے اللہ تو میرے یہاں بھی میری گود کو بھی جو گیا اولاد سے بھر دے، اور وہ اولاد ایسی ہو کہ جو پاکیزہ ہو، صاف ستھری ہو۔ انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اسباب ختم ہو گئے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ اب حالات ایسے نہیں ہیں کہ میرے یہاں اولاد پیدا ہو سکے، لیکن اے اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اے اللہ تو میرے یہاں بھی میرے چمن کو بھی جو ہے وہ اس پھول سے بھر دے، اور میرے یہاں بھی اولاد عطا فرما دے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے ایسے مقام پر جب دعا فرمائی تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ کیا جملہ ارشاد ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، یہ جگہ مریم کی عبادت گاہ تھی، اللہ رب العزت نے اس کو اتنا متبرک بنا دیا کہ وہاں پر جب حضرت زکریا نے دعا کی، اللہ ارشاد فرماتا ہے فنادتہ الملائکہ، فرشتے آ کر کے زکریا کو آواز دینے لگے ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدہ وحصورا ونبیا من الصالحین،
آپ دیکھیں تو صحیح، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا، جو فرشتے آواز دے رہے تھے اے زکریا اللہ نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا گیا، اور اللہ نے تجھے یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا گیا کہ جو اللہ کی طرف سے کلمہ بھی ہوگا، اللہ کی باتیں بھی سنائے گا، قوم کا سردار بھی ہوگا اور ساری بے حیائیوں سے دور بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت نے صالحین میں اسے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایک عورت جس کے یہاں بچے کی ولادت ممکن نہیں، ایک مرد جس کی یہاں بچے کی ولادت ممکن نہیں، ہماری حالت یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں ایسے معاملات ہوں ہم تانے کی طرف جاتے گئے، ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بہوؤں کا معاملہ یہ ہو کہ ان کی یہاں اولاد نہ ہو تو ہم ان کا جینا دشوار بنا دیتے گئے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ہمیں درس دے رکھا گئے کہ اولاد دینا نہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں گئے، اللہ جسے چاہتا ہے اولاد دیتا گئے، جسے چاہتا ہے نہیں دیتا گئے، یہ کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں گئے۔ اگر تم واقعی اللہ پر توکل رکھتے ہو اور اللہ پر تمہیں بھروسہ گئے تو تم صرف رب کی رضا میں راضی رہو۔ اگر تمہارے یہاں اولاد بہتر ہوگی تو اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، اور تمہارے لیے اولاد بہتر نہیں ہوگی تو تم لاکھ کوششیں کر لو اللہ رب العزت تمہیں عطا نہیں فرمائے گا۔ اگر نہیں گئے تو اس کا طریقہ قرآن سکھا رہا ہے، ہمیشہ رب پر توکل کرتے ہوئے اس کے سامنے تم دعائیں کرتے رہو، اس کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے رہو، اللہ رب العزت جسے چاہتا گیا عطا فرما دیتا گیا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کچھ نصیحتوں پر ہمیں ضرور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے البلاغ۔ السلام علیکم۔